بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین ہیں، ہم مل کر اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ پارٹ نمبر 63 ہے جس پر ہم مکتوب نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں اور صفحہ نمبر 646۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ معاویہ کے نام مکتوب نمبر 9، اور اس میں آغاز میں ہی جو پہلا لفظ ہے کہ ہماری قوم، اور بریکٹ میں لکھا ہے قریش نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا۔ اس جملے کے ساتھ حاشیے میں پڑھنے کا ذکر ہے، اور حاشیے میں کیونکہ تفصیلات زیادہ ہیں، یا تو ہم حاشیے کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس مکتوب کو پڑھتے ہیں تو میرے خیال زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آئیے پھر ہم حاشیہ پڑھتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 648 پر ہے۔ یہ کہ جو کہ آغاز ہوا تھا کہ ہماری قوم قریش نے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت توحید دینے پر مامور ہوئے تو کفر و عصیان کی طاقتیں اعلان حق کی راہ روکنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں اور قبائل قریش جبر و تشدد سے اس آواز کو دبانے کے درپے ہو گئے۔ ان منکرین کے دلوں میں اپنے خود ساختہ معبودوں کی محبت اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ وہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے سامنے ایک خدا کا نظریہ پیش کرنا ہی ان کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے کافی تھا، جائے کہ انہوں نے اپنے بتوں کے متعلق ایسے کلمات سنے جو انہیں ایک سنگ شعور سے زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے۔ جب اس طرح انہیں اپنے اصول و عقائد خطرے میں نظر آئے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت پر کمر بستہ ہو گئے اور اپنے ترکش کے ہر تیر کو آزمانے کے لیے میدان میں اتر آئے اور اس طرح ایذا رسانی کے وسائل کام میں لائے کہ آپ کو گھر سے قدم باہر نکالنا ہی مشکل ہو گیا۔ اس دور میں جو گنتی کے چند افراد ایمان لائے تھے انہیں بھی مسلسل و پیہم آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ ان پرستاران توحید کو جلتی ہوئی دھوپ میں زمین پر لٹا دیا جاتا اور پتھروں اور کوڑوں سے اتنا مارا جاتا کہ ان کے بدن لہو لہان ہو جاتے۔ جب قریش کے مظالم اس حد تک بڑھ گئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 5ویں سال انہیں مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دی۔ پیج 649 پہ ہم آگے ہیں اور ہم حاشیہ پڑھ رہے ہیں۔ اجازت دی۔ قریش نے یہاں بھی ان کا پیچھا کیا مگر حبشہ کے فرما روا نے انہیں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی عدل گستری و انصاف پروری سے ان پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ برابر جاری تھی اور حق کی کشش و تاثیر اپنا کام کر رہی تھی، اور لوگ اسلام کی تعلیم اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان سے وابستہ ہوتے جا رہے تھے، جس سے قریش انگاروں پر لوٹتے، اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے اور اس بڑھتی ہوئی تاثیر و نفوذ کو روکنے کی کوشش کرتے، مگر جب ان کے کیے کچھ نہ ہو سکا تو یہ طے کیا کہ بنی ہاشم و بنی عبد المطلب سے تمام تعلقات قطع کر لیے جائیں، نہ ان سے میل جول رکھا جائے اور نہ ان سے لین دین کی جائے، تاکہ وہ تنگ آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں اور پھر وہ جیسا چاہیں ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ چنانچہ ان میں باہمی معاہدہ ہوا اور اس سلسلے میں ایک دستاویز لکھ کر محفوظ کر دی گئی۔ اس معاہدے کے بعد اگرچہ زمین وہی تھی اور زمین پر بسنے والے بھی وہی تھے، مگر بنی ہاشم کے لیے در و دیوار سے اجنبیت برسنے لگی۔ جانی پہچانی ہوئی صورتیں یوں نظر آنے لگیں جیسے کبھی شناسائی تھی ہی نہیں۔ سب نے رخ موڑ لیے اور میل ملاقات اور راہ و رسم بندی کر دی۔ ان حالات میں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں پیغمبر پر اچانک حملہ نہ ہو جائے، اس لیے شہر سے باہر پہاڑ کی ایک تنگ گھاٹی میں کہ جسے شیب ابو طالب کہا جاتا ہے پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس موقع پر بنی ہاشم میں سے جو
ابھی تک ایمان نہ لائے تھے وہ خاندانی اتحاد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور آڑے وقت پر سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے، اور جو ایمان لا چکے تھے جیسے حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب، وہ اپنا فریضہ ایمانی سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں سرگرم عمل رہتے۔ خصوصاً حضرت ابو طالب نے اپنا سکون و آرام سب چھوڑ رکھا تھا۔ ان کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دینے اور راتیں پہرا دینے اور پیغمبر کی خوابگاہ بدلوانے میں گزرتی تھیں، اس طرح کہ جس بستر پر ایک رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے، دوسری رات اس بستر پر علی علیہ السلام کو سلا دیتے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے علی علیہ السلام کام آ جائیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ دور بنی ہاشم کے لیے انتہائی مصائب و آلام کا دور تھا۔ حالت یہ تھی کہ ضروریات زندگی ناپید اور معیشت کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ درختوں کے پتوں سے پیٹ بھر لیے تو بھر لیے، ورنہ فاقوں میں پڑے رہے۔ جب اس طرح 3 برس قید و بند کی سختیاں جھیلتے گزر گئے تو زبیر ابن ابی امیہ، حشام ابن عمرو، مطعم ابن عدی، ابو البختری اور زمعہ ابن اسود نے چاہا کہ اس معاہدے کو توڑ دیں۔ چنانچہ اکابر قریش خانہ کعبہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ ابھی کچھ طے نہ کر پائے تھے کہ حضرت ابو طالب بھی شیب ابی طالب سے نکل کر ان کے مجمع میں پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جس کاغذ پر تم نے معاہدہ تحریر کیا تھا اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اب اس پر اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں رہا، لہٰذا تم اس دستاویز کو منگوا کر دیکھو۔ مگر انہوں نے سچ کہا ہے، اگر انہوں نے سچ کہا ہے تو تمہیں ان کی دشمنی سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اور اگر غلط کہا ہے تو میں انہیں تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس دستاویز کو منگوا کر دیکھا گیا تو واقعی بسمک اللہم کے علاوہ کہ جو دور جاہلیت میں سرنامے کے طور پر لکھا جاتا تھا، تمام تحریر دیمک کی نظر ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مطعم ابن عدی نے اس تحریر کو پارا پارا کر دیا۔ پیج 650 پہ ہم پہنچ گئے اور ابھی ہم حاشیہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ پارا پارا کر دیا اور وہ معاہدہ توڑ دیا گیا اور خدا خدا کر کے بنی ہاشم کو اس مظلومیت و بے کسی کی زندگی سے نجات ملی، لیکن اس کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے رویے میں سرے منہ فرق نہ آیا، بلکہ وہ بغض و عناد میں اس طرح کھو گئے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کی تدبیریں کرنے لگے، جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ظہور میں آیا۔ اس موقع پر اگرچہ حضرت ابو طالب زندہ نہ تھے، مگر علی ابن ابی طالب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر ان کی یاد دلوں میں تازہ کر دی، کیونکہ یہ انہی کا دبا ہوا درس تھا کہ جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا سر و سامان کیا جاتا تھا۔ یہ واقعات اگرچہ معاویہ سے مخفی نہ تھے، مگر چونکہ اس کے سامنے اس کے اسلاف کے کارناموں کو رکھ کر اس کی معاندانہ میم عین الف نون دال الف نون ہے معاندانہ روح کو جھنجھوڑنا مقصود تھا، اس لیے قریش و بنی عبد الشمس کی ان ایذا رسانیوں کی طرف اسے توجہ دلائی ہے کہ وہ عہد نبوی کے پرستار ان حق اور پرستاران باطل کی روش کو دیکھتے ہوئے یہ غور کرے کہ وہ حق کی راہ پر چل رہا ہے یا اپنے اسلاف کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ تو سامعین، یوں ہم نے مکتوب نمبر 9 کو پڑھنے سے پہلے جو حاشیے میں معلومات تھیں وہ پڑھ لیں، اور اب ہم واپس آ گئے ہیں مکتوب نمبر 9 کی جانب، اور آئیے اب ہم مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم حاشیے میں اس کے بارے میں معلومات جان چکے ہیں تو اس مکتوب کو سمجھنے میں ہمارے لیے نسبتاً آسانی ہوگی۔ لکھا ہے معاویہ کے نام، ہماری قوم بریکٹ قریش، وہ جس کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ ہماری قوم نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا اور ہمارے لیے غم و اندوہ کے سر و سامان کیے اور برے سے برے برتاؤ ہمارے ساتھ روا رکھے، ہمیں آرام و راحت سے روک دیا اور مستقل طور پر خوف و دہشت سے دوچار کر دیا اور ایک سنگلاخ و ناہموار پہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اور ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔
مگر اللہ نے ہماری ہمت باندھی کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کریں اور ان کے دامن حرمت پر آنچ نہ آنے دیں۔ ہم پیج 647 پر ہیں، کیونکہ ہم یہ مکتوب پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم پیچھے کی طرف آئے تھے، جبکہ اس سے آگے کے صفحات ہم تفصیلات میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ابھی میں پیج 647 پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے، ہمارے مومن ان سختیوں کی وجہ سے ثواب کے امیدوار تھے اور ہمارے کافر قرابت کی بنا پر حمایت ضروری سمجھتے تھے، اور قریش میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہم پر آنے والی مصیبتوں سے کوسوں دور تھے، اس عہد و پیمان کی وجہ سے کہ جو ان کی حفاظت کرتا تھا، یا اس قبیلے کی وجہ سے کہ ان کی حفاظت کو اٹھ کھڑا ہوتا تھا، لہٰذا وہ قتل سے محفوظ تھے۔ اور رسالت مآب کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت علیہم السلام کو آگے بڑھا دیتے تھے اور یوں انہیں سینہ سپر بنا کر اصحاب کو نیزہ و شمشیر کی مار سے بچا لے جاتے تھے۔ چنانچہ عبیدہ ابن حارث بدر میں، حمزہ احد میں اور جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ ایک اور شخص نے بھی کہ اگر میں چاہوں تو اس کا نام لے سکتا ہوں، انہی لوگوں کی طرح شہید ہونا چاہا، لیکن ان کی عمریں جلد پوری ہو گئیں اور ان کی موت پیچھے جا پڑی۔ اس زمانے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کج رفتار، اس زمانے کج رفتار پر حیرت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسوں کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے میدان صحیح میں میری سی تیز گامی کبھی نہیں دکھائی، اور نہ ان کے لیے میرے ایسے دیرینہ اسلامی خدمات ہیں، ایسے خدمات کہ جن کی مانند کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ کوئی مدعی ایسی چیز کا دعویٰ کر بیٹھے کہ جسے میں نہیں جانتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے جانتا ہوگا، یعنی کچھ ہو تو وہ جانے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ پیج 648 اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اب سامعین، اس خطبے، یہ جو مکتوب ہے، اس کا آخری پیراگراف پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ اے معاویہ، تمہارا یہ مطالبہ جو ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کر دوں، تو میں نے اس کے ہر پہلو پر غور فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انہیں تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، اور میری جان کی قسم اگر تم اپنی گمراہی اور انتشار پسندی سے باز نہ آئے تو بہت جلد ہی انہیں پہچان لوگے، وہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور تمہیں جنگلوں، دریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں میں ان کے ڈھونڈنے کی زحمت نہ دیں گے، مگر یہ ایک ایسا مطلوب ہوگا جس کا حصول تمہارے لیے ناگواری کا باعث ہوگا، اور وہ آنے والے ایسے ہوں گے کہ جن کی ملاقات تمہیں خوش نہ کر سکے گی، سلام اس پر جو سلام کے لائق ہو۔ اور یوں یہ مکتوب نمبر 9 مکمل ہو گیا، جبکہ اگلے صفحات پہ ہم اس کی تشریح، اس کے بارے میں جو معلومات تھیں وہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم پھر دوبارہ آ گئے ہیں پیج نمبر 650 پر، جہاں پہ ہم نے ختم کی تھی مکتوب نمبر 9 کی معلومات، اور اب یہاں پر مکتوب نمبر 10 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آغاز میں لکھا ہے معاویہ کی طرف۔ اب یہ میں مکتوب پڑھوں گی جو کہ معاویہ کی طرف لکھا گیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب دنیا کے یہ لباس جن میں لپٹے ہوئے ہو تم سے اتر جائیں گے، تم سے اتر جائیں گے۔ یہ دنیا جو اپنی سج دھج کی جھلک دکھاتی اور اپنے حظ و کیف ہے زوئے واو کاف یہ فے حظ و کیف سے ورغلاتی ہے، جس نے تمہیں پکارا تو تم نے لبیک کہی، اس نے تمہیں کھینچا تو تم اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے تمہیں حکم دیا تو تم نے اس کی پیروی کی۔ وہ وقت دور نہیں کہ بتانے والا تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے کہ جن سے کوئی سپر تمہیں بچا نہ سکے گی، لہٰذا اس دعوے سے باز آ جاؤ، حساب و کتاب کا سر و سامان کرو، اور آنے والی موت کے لیے دامن گردان کر تیار ہو جاؤ، اور گمراہوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہاری غفلتوں پر جھنجھوڑ کر تمہیں متنبع کروں گا۔ تم عیش و عشرت میں پڑے ہو، شیطان نے تم میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ پیج 651 مضبوط کر لی ہے، وہ تمہارے بارے میں اپنی آرزوئیں پوری کر چکا ہے اور تمہارے اندر روح کی طرح سرایت کر گیا ہے،
اور خون کی طرح رگو پے میں دوڑ رہا ہے۔ اے معاویہ، بھلا تم لوگ امیہ کی اولاد کب رعیت پر حکمرانی کی صلاحیت رکھتے تھے اور کب امت کے امور کے والی و سرپرست تھے؟ سوالیہ نشان۔ بغیر کسی پیش قدمی اور بغیر کسی بلند عزت و منزلت کے ہم دیرینہ بدبختیوں کے گھر کر لینے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں اس چیز پر تمہیں متنبہ کیے دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ آرزوؤں کے فریب پر فریب کھاتے ہو اور تمہارا ظاہر باطن سے جدا رہتا ہے۔ تم نے مجھے جنگ کے لیے للکارا ہے تو ایسا کرو کہ لوگوں کو ایک طرف کر دو اور خود میرے مقابلے میں باہر نکل آؤ۔ دونوں فریق کو کشت و خون سے معاف کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کے دل پر زنگ کی تہیں چڑھی ہوئی اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں کوئی اور نہیں، وہی ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے نانا، تمہارے ماموں، اب جہاں پہ نانا اور ماموں لکھا ہے وہاں پہ حاشیے میں پڑھنا ہے، چھوٹا سا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں، لکھا ہے جہاں نانا تھا اس کا ہے عتبہ بن ربیعہ عین تے بے ہے، اور نمبر 2 جو لکھا ہے نانا اور تمہارے ماموں کی جگہ نمبر 2 پہ لکھا ہے ولید بن عتبہ عین تے بے ہے۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ نانا ماموں اور تمہارے بھائی کے پرخچے اڑا کر بدر کے دن مارا تھا۔ اور تیسرا نام حنظلہ ابن ابی سفیان ہے، لیکن وہ ابھی شاید آگے آئے گا۔ اچھا، نانا تمہارے ماموں اور تمہارے بھائی کے پرخچے اڑا کر بدر کے دن مارا تھا۔ وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے اور اسی دل گردے کے ساتھ اب بھی دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں۔ نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے، نہ کوئی نیا نبی کھڑا کیا ہے، اور میں بلا شبہ اسی شاہراہ پر ہوں جسے تم نے اپنے اختیار سے چھوڑ رکھا تھا اور پھر بمجبوری اس میں داخل ہوئے، اور تم ایسا ظاہر کرتے ہو کہ تم خون عثمان کا بدلہ لینے کو اٹھے ہو، حالانکہ تمہیں اس طرح اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کا خون کس کے خون کے سر ہے۔ اگر واقعی بدلہ ہی لینا منظور ہے تو انہی سے لو۔ پیج نمبر 652، انہی سے لو۔ اب تو وہ آنے والا ہے، اب جہاں پہ لکھا ہے اب تو وہ آنے والا ہے وہاں پہ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی جنگ صفین کے متعلق ہے، جس میں مختصر سے لفظوں میں اس کا پورا منظر کھینچ دیا ہے۔ چنانچہ ایک طرف معاویہ عراقیوں کے حملوں سے حواس باختہ ہو کر بھاگنے کی سوچ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی فوج موت کی پہم یورش سے گھبرا کر چلا رہی تھی، اور آخرکار جب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو قرآن نیزوں پر اٹھا کر صلح کا شور مچا دیا، اور اس ہیلے سے بچے کچے لوگوں نے اپنی جان بچائی۔ اس پیشین گوئی کو کسی قیاس و تخمین یا واقعات سے اخذ نتائج کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اور نہ ان جزئی تفصیلات کا فراست و دور رس بصیرت سے احاطہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان پر سے وہی پردہ اٹھا سکتا ہے جس کا ذریعہ اطلاع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان ہو یا القائے ربانی۔ یہ ہم نے پڑھ لیا، یہ جو پوائنٹ پڑھنا تھا، اور اب ہم جو مکتوب نمبر 10 ہے اس کی باقی جو رہ گئے ہیں تقریباً پیراگراف ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اب تو وہ آنے والا ہے، اور یہ ہم نے پڑھ لیا کون آنے والا ہے۔ اب تو وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ جب جنگ تمہیں دانتوں سے کاٹ رہی ہوگی اور تم اس طرح بلبلاتے ہوگے جس طرح بھاری بوجھ سے اونٹ بلبلاتے ہیں، اور تمہاری جماعت تلواروں کی تابڑتوڑ مار سر پر منڈلانے والی قضا اور کشتوں کے پشتے لگ جانے سے گھبرا کر مجھے کتاب خدا کی طرف دعوت دے رہی ہوگی، حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کافر اور حق کے منکر ہیں یا بیعت کے بعد اسے توڑ دینے والے ہیں۔ سامعین، یہاں پہ مکتوب نمبر 10 ختم ہو گیا، اور اب ہم اسی صفحے پر یعنی 652 کے اوپر ہی ہیں، جبکہ یہاں پہ مکتوب 11 ہے، لیکن اس میں ہیڈنگ ہے ہدایت 11۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے دشمن کی طرف بھیجے ہوئے ایک لشکر کو یہ ہدایتیں فرمائیں۔ تو آئیے ہم اب یہ ہدایتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ مولا کی جو ہدایات ہیں وہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ کام آ سکتی ہیں، ہمیں جب کسی قسم کی رہنمائی چاہیے ہو۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ دشمن کی طرف بھیجے ہوئے ایک لشکر کو یہ ہدایتیں فرمائیں، جب تم دشمن کی طرف بڑھو یا دشمن تمہاری طرف بڑھے تو تمہارا پڑاؤ ٹیلوں کے آگے یا پہاڑ کے دامن میں
یا نہروں کے موڑ میں ہونا چاہیے تاکہ یہ چیز تمہارے لیے پشت پناہی اور روک تھام کا کام دے۔ سامعین، یہ جو ساری گفتگو ہے اس میں ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہم جیسے ہی یہ مکتوب ہدایت نامہ جو ہے مولا کا یہ ختم ہوگا، کیونکہ زیادہ بڑا نہیں ہے، تو ہم ساتھ ہی حاشیے میں اکٹھا پڑھ لیں گے۔ جی، تو ہم نے یہ پڑھا کہ تاکہ یہ چیزیں تمہارے لیے پشت پناہی اور روک کا کام دے، اور جنگ بس ایک طرف یا زائد سے زائد دو طرف سے ہو، اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور ٹیلوں کی بلند سطحوں پر دیدبانوں کو بٹھا دو تاکہ دشمن کسی کھٹکے کی جگہ سے باطمینان والی جگہ سے اچانک نہ آ پڑے، اور اس بات کو جانے رہو کہ فوج کا ہر اول دستہ فوج کا خبر رساں ہوتا ہے، اور ہر اول دستے کو اطلاعات ان مخبروں سے حاصل ہوتی ہیں جو آگے بڑھ کر سراغ لگاتے ہیں۔ دیکھو، تتر بتر ہونے سے بچے رہو، اترو تو ایک ساتھ اترو، اور کوچ کرو تو ایک ساتھ کرو، اور جب رات تم پر چھا جائے تو نیزوں کو اپنے گرد گاڑ کر ایک دائرہ سا بنا لو، اور صرف اونگ لینے اور ایک آدھ جھپکی لے لینے کے سوا نیند کا مزہ نہ چکھو۔ یہاں پر یہ ہدایت جو کہ مکتوب 11 جس میں ہدایات تھی مولا کی وہ ختم ہوئی۔ اب ہم اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے نخیلہ کی چھاونی سے زیاد ابن نظر حارثی اور شریح ابن ہانی کو 8000 اور 4000 کے دستے پر سپہ سالار مقرر کر کے شام کی جانب روانہ کیا، تو ان دونوں میں منسک کے سلسلے میں کچھ اختلاف رائے ہو گیا، جس کی اطلاع انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دی اور ایک دوسرے کے خلاف شکایت آمیز خطوط لکھے۔ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اگر تم مل کر سفر کرو تو پوری فوج کا نظم و نسق زیاد ابن نظر کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر الگ الگ سفر کرو تو جس دستے پر تمہیں امیر مقرر کیا گیا ہے اسی کا نظم و انصرام تم سے متعلق ہوگا۔ اس خط کے ذیل میں حضرت نے جنگ کے لیے ہدایات بھی انہیں تحریر فرمائے، اور علامہ رضی نے صرف ہدایات والا حصہ ہی اس مقام پر درج کیا ہے۔ یہ ہدایات نہ صرف اس زمانے کے طریقہ جنگ کے لحاظ سے نہایت کارآمد اور مفید ہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی جنگی اصول کی طرف رہنمائی کرنے کے اعتبار سے ان کی افادیت اور اہمیت ناقابل انکار ہے۔ وہ ہدایات یہ ہیں کہ جب دشمن سے مڈبھیڑ ہو تو پہاڑوں کے دامنوں اور ندی نالوں کے موڑوں میں پڑاؤ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں نہروں کے نشیب خندق کا اور پہاڑوں کی چوٹیاں فصیل کا کام دیں گی، اور تم عقب سے مطمئن ہو کر دوسرے اطراف سے دشمن کا دفاع کر سکو گے۔ دوسرے یہ کہ لڑائی ایک طرف سے ہو یا زیادہ سے زیادہ دو طرف سے، کیونکہ فوج کے متعدد محاذوں پر تقسیم ہو جانے سے اس میں کمزوری کا رونما ہونا ضروری ہے۔ پیج 654 ضروری ہے، اور دشمن تمہاری فوج کے تفرقے و انتشار سے فائدہ اٹھا کر کامیابی میں کوئی دشواری محسوس نہ کرے گا۔ تیسرے یہ کہ ٹیلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پاسبان دستے بٹھا دو تاکہ وہ دشمن کے حملہ آور ہونے سے پہلے تمہیں آگاہ کر سکیں، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ادھر سے آنے کے بجائے دوسری طرف سے حملہ کر دیتا ہے، لہٰذا اگر بلندیوں پر پاسبان دستے موجود ہوں گے تو وہ دور سے اڑتے ہوئے گرد و غبار کو دیکھ کر دشمن کی آمد کا پتہ چلا لیں گے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے اس کا افادی پہلو واضح کرنے کے لیے یہ تاریخی واقعہ نقل کیا ہے کہ جب قحبت قاف ہے توئے بے ہے قحطبہ نے خراسان سے نکل کر ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا تو وہ اور خالد ابن برمک ایک بلند جگہ پر جا بیٹھے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ خالد نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ہرنوں کی ٹکڑیاں چلی آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے قحطبہ سے کہا کہ اے امیر، اٹھیے اور لشکر میں فوراً اعلان کرائیے کہ وہ صف بندی کر کے ہتھیاروں کو سنبھال لیں۔ یہ سن کر قحطبہ کھڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگا، مجھے تو کہیں بھی دشمن کی فوج نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ اے امیر، یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے، آپ ان ہرنوں کو دیکھ لیجئے جو اپنے ٹھکانے چھوڑ کر آبادی کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے عقب میں دشمن کی فوج چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ ادھر لشکر کا تیار ہونا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن سر پر منڈلانے لگا
اور یہ چونکہ بر وقت مدافعت کا سامان کر چکے تھے اس لیے پورے طور سے دشمن کا مقابلہ کیا، اور اگر خالد اس بلندی پر نہ ہوتا اور اپنی سوجھ بوجھ سے کام نہ لیتا تو دشمن اچانک حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتا۔ چوتھے یہ کہ ادھر ادھر جاسوس چھوڑ دیے جائیں تاکہ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور اس کے عزائم سے آگاہ کرتے رہے اور اس کی سوچی سمجھی ہوئی چالوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ پانچواں یہ کہ پڑاؤ ڈالو تو ایک ساتھ اور کوچ کرو تو ایک ساتھ، تاکہ دشمن اس پر پراگندگی و انتشار کی حالت میں تم پر حملہ کر کے بآسانی قابو نہ پا سکے۔ چھٹے یہ کہ رات کو اپنے گرد نیزے گاڑ کر حصار کھینچ لو تاکہ اگر دشمن شب خون مارے تو اس کے حملہ آور ہوتے ہی تم اپنے ہتھیاروں کو اپنے ہاتھوں میں لے سکو، اور اگر دشمن تیر بارانی کرے تو اس کے ذریعے سے کچھ بچاؤ ہو سکے۔ ساتویں یہ کہ گہری نیند نہ سو کہ دشمن کی آمد کا تمہیں پتہ ہی نہ چل سکے اور وہ تمہارے سنبھلتے تمہیں گزند پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ سامعین، یوں ہدایت نمبر 11 یعنی مکتوب نمبر 11 جس میں کہ ہدایات تھیں وہ مکمل ہوا، اور اب ہم مکتوب نمبر 12 جس میں کہ اس میں بھی ہدایات ہیں، آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب معقل میم عین قاف لام ابن قیس ریاحی کو 3000 کے ہراول دستے کے ساتھ شام روانہ کیا تو ہدایت فرمائی۔ آئیے پڑھتے ہیں مولا کی ہدایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے روبرو پیش ہونا لازمی ہے اور جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور آخری منزل نہیں۔ پیج 655۔ منزل نہیں جو تم سے جنگ کرے، اس کے سوا کسی سے جنگ نہ کرنا، اور صبح و شام کے ٹھنڈے وقت سفر کرنا اور دوپہر کے وقت لوگوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دینا، آہستہ چلنا اور شروع رات میں سفر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور اسے قیام کرنے کے لیے رکھا ہے، نہ سفر و راہ پیمائی کے لیے۔ اس میں اپنے بدن اور اپنی سواری کو آرام پہنچاؤ، اور جب جان لو کہ سپیدہ سحر پھیلنے اور پاؤں پھوٹنے لگی ہے تو اللہ کی برکت پر چل کھڑے ہونا۔ جب دشمن کا سامنا ہو تو اپنے ساتھیوں کے درمیان ٹھہرو اور دیکھو کہ دشمن کے اتنے قریب نہ پہنچ جاؤ کہ جیسے کوئی جنگ چھیڑنا ہی چاہتا ہے، اور نہ اتنے دور ہٹ کے رہو کہ جیسے کوئی لڑائی سے خوفزدہ ہو، اس وقت تک کہ جب تک میرا حکم تم تک پہنچے، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق کی دعوت دینے اور ان پر حجت تمام کرنے سے پہلے ان سے جنگ کرنے لگو۔ تو سامعین، یوں ہم نے مکتوب 12 پڑھ لیا جس میں کہ ہدایات مولا کی تھیں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 13 جس میں لکھا ہے کہ فوج کے 2 سرداروں کے نام۔ اب یہ 2 سردار جو ہیں ان کے بارے میں بھی حاشیے میں ہمیں بتایا جائے گا، لیکن آئیے ہم مل کر پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے فوج کے 2 سرداروں کے نام۔ میں نے مالک ابن حارث اشتر، جہاں پہ یہ ورڈ لکھا ہے اس کے بارے میں ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے، وہ ہم مکتوب کے بعد پڑھ لیں گے کیونکہ مکتوب زیادہ لمبا نہیں ہے۔ میں نے مالک ابن حارث اشتر کو تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا ان کے فرمان کی پیروی کرو اور انہیں اپنے لیے ذرا اور ڈھال سمجھو، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری و لغزش کا اور جہاں جہاں جلدی کرنا تقاضائے ہوش مندی ہو وہاں سستی کا، اور جہاں ڈھیل کرنا مناسب ہو وہاں جلد بازی کا اندیشہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ مکتوب نمبر 13 مکمل ہو گیا۔ ہم پیج 656 پر آ گئے ہیں، اور بس اب ایک پیراگراف اور پڑھنا ہے کہ جس میں کہ اس مکتوب کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت نے زیاد ابن نظر اور شریع ابن ہانی کے ماتحت 12,000 کا ہراول دستہ شام کی جانب روانہ کیا تو راستے میں سور الروم، سور سین واو رے الف لام رے واو میم، سور الروم کے نزدیک ابو اور سلمہ نے مٹ بھیڑ ہوئی اور شامیوں کے دستے کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ مٹ بھیڑ ہوئی جو شامیوں کے دستے کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور ان دونوں نے حارث ابن جمحان
کے ہاتھ ایک خط بھیج کر حضرت کو اس کی اطلاع دی، جس پر آپ نے ہراول دستے پر مالک ابن حارث اشتر کو سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور ان دونوں کو اطلاع دینے کے لیے یہ خط تحریر فرمایا تھا۔ اس میں جن مختصر اور جامع الفاظ میں مالک اشتر کی توصیف فرمائی ہے، اس سے مالک اشتر کی عقل و فراست، ہمت و جرت اور فنون حرب، تجربہ و مہارت اور ان کی شخصی عظمت و اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سامعین، یہاں پر پیج 656 کے اوپر اس آڈیو کا اختتام ہو رہا ہے، اور اب تک ہم نے مولا کے 13 مکتوب پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلی آڈیو میں ہم مکتوب نمبر، جس میں کہ ہدایات ہیں، 14 سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔